اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، ہم یہ بات خاص کر کے ہماری جو 5 وقت صلاۃ ادا کرنے والے مسلمان بھائی ہیں اور میری ماں بہنیں بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صلاۃ ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ کوئی 5 وقت پڑھ لیتا ہے، کوئی کبھی کبھی 1-2 وقت قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے ہم قضا بھی اٹھا لیتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے 5 وقت صلاۃ باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کچھ ضروری بات بتائیں گے۔ ہم جو صلاۃ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم نماز کو اس طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے ہمارے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت صلاۃ ادا کرنے کی جو طریقہ بتایا ہے، خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ بہت سارے ایسے 5 وقت صلاۃ ادا کرنے والے ہمارے دوست لوگ ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو نماز یوں ادا کرتے ہیں جیسے بچپن میں ادا کرتے تھے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ غلط ہے، رکوع کرنے کا طریقہ غلط ہے، تکبیر تحریمہ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو کوشش کرے غلط طریقہ چھوڑے، بچپن کی جو عادت سے جو ہم نماز پڑھا کرتے تھے بچپن میں، ابھی بھی کچھ بچہ لوگ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے، منمانی کرتا ہے، دوڑتا ہے، پھر اسے دھکا لگاتا ہے۔ بہت سارے نماز مطلب بچپن میں جو عادت والا جو نماز ہے نا، وہ عادت والا ابھی بھی بہت سارے ایسے نمازی ہے جو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، پھر بھی بچپن میں جو عادت والی جو نماز ہوتی تھی نا، وہ نماز ابھی بھی چھوڑ نہیں پائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے۔ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا محلے میں آج بھی ہے، ہر محلے میں ایسا ہوتا ہوگا، بچہ لوگ جو ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے پھر نماز چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر سجدہ میں جاتا ہے تو سر سے آگے ہاتھ چلے جاتے ہیں، مطلب سر جہاں پر سجدہ ہوتی ہے، ہاتھ سر کے اوپر ہوتا ہے، ہاتھ جو ہے ایک دم زمین پہ دونوں ہاتھ جو ہے لٹا دیتے ہیں۔ تو وہ بچپن میں جو ہے عادت والی نماز ہے، بچپن میں کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے لوگ کرتے ہیں، جو ہم بھی کرتے تھے 6-7 سال 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، جو نماز کی صحیح طریقہ ہمیں آتا نہیں تھا، اور بچپن میں کھیلنے کودنے کا جو مزاج ہے، عمر ہے، تو اس کے حساب سے ہم نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں نا، بس ماں باپ کی بات کو رکھنے کے لیے ہم جو ہے نماز میں آتے ہیں، بچہ لوگ آتے ہیں، ہم بھی آتے تھے۔ تو اچھی بات ہے، بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالنا چاہیے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، نماز جب ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، تو اس طرح نماز ادا کرنا چاہیے جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جو سنت ہے، طریقہ ہے، اس کے حساب سے جو ہے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ہمارے دوست لوگ ہیں، ہمارے عمر کا ہے، لگ بھگ 40 45 50 55 عمر بھی ہو گیا ہے، 60 65 سال بھی عمر ہو گیا ہے، ایسے کچھ ہمارے محلے میں ہمارا رشتہ دار ہے، اپنا آدمی ہے، آس پاس کے رہنے والے پڑوسی ہے، تو ان کا نماز جب ہم دیکھتے ہیں، مطلب آس پاس نماز پڑھتے ہیں تو نظر چل ہی جاتی ہے، تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، یا پھر آج کل بچہ لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں پر بہت ساری کمیاں ہیں۔ تو نماز جو ہے ایک اہم عبادت ہے، اہم فرض ہے اللہ کا، اس کو صحیح طریقہ سے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو نماز ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، صحیح جو
سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے. اس پر عمل کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور 5 وقت صلاۃ جو ہے اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح ادا کرنے سے اللہ ہم پہ خوش ہو جائے گی اور ہماری دل کو تھوڑا سکون ملے گی، تسلی ملے گی، تاکہ ہاں کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. اللہ کی حکم جیسے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طرح ہم نے ادا کی ہے. ایک ایسا اگر ہوتا ہے، نماز اگر خشوع کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس نماز ادا کر کے جو ہے دل کو سکون ملتی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے. اور اگر منمانی کے ساتھ نماز ادا ہوتا ہے، اگر طریقہ غلط ہو یا پھر نماز میں دھیان نہیں ہے، دنیا کی خیال اگر نماز کے اندر زیادہ تر ہو تو نماز ادا کر کے بھی دل کو سکون نہیں ملتا اور اس سے کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں ملتا، آخرت میں بھی فائدہ کوئی نہیں ملتا. تو اسی لیے جو ہے نماز اللہ کا بڑا حکم ہے، تو اس کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے میرے دوستو، اور اس کو صحیح طریقہ سیکھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتا ہے میرے یارو، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. کسی کی برائی کی تذکرہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم بس یہ کہیں گے کہ صحیح طریقہ کو سیکھے، صحیح طریقہ کیا ہے جانیں، ہے نا. جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے پورا عمر پڑا ہے، موت تک ہمیں جو ہے سیکھنا ہے کس طرح نماز ادا کرنا چاہیے. اور بھی سارے جو اللہ کا احکام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنا اپنا چاہت اللہ کو بتائے. ہمارا جو بھی ضروریات ہو اللہ کو ہم بتائیں گے تو اللہ بالکل ہمیں ہمارا ضرورت پورا کرے گا انشاءاللہ. ہمیں کام اس طرح کرنا چاہیے، وہ بھی تو کام ہے نا، عمل ہے نا. عمل کا کیا مطلب؟ کام ہے نا. تو عمل کرنا سیکھنی چاہیے. دین اسلام کی سب سے اہم عمل ہے وہ نماز ہے. ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد سب سے بڑا حکم جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. پھر زکوٰۃ ہے، رمضان کا روزہ ہے، اور مالدار ہے تو حج ہے. جی تو بہت سارے احکام ہے اللہ کا، جو اور بھی جو ہے اچھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت میں سب سے اعلیٰ ہے. اچھے اخلاق ہونا چاہیے، بول میٹھی ہونا چاہیے، نظر کا حفاظت ہونا چاہیے، جی عجیزی ہونا چاہیے. یہ بڑی بڑی نعمت ہے جو حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیں لگنا چاہیے. جی عجیزی، نمرتا، یہ بڑی دولت ہے میرے دوستو. اکڑ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اکثر انسانوں میں جو دیکھا جاتا ہے اکڑ، اور یہ اکڑ جو ہے، اکڑ کی وجہ سے ہی انسان شیطان بنتا ہے. انسان سے حیوان بنتا ہے، پھر شیطان بنتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے. جب انسان کے اندر اکڑ آتا ہے، اہنکار آتا ہے، یہ بہت بری چیز ہے دوستو. اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. ہمارے اندر عجیزی لانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عجیزی نصیب فرما، ہمیں نرم مزاج عطا فرما، ہمیں جو ہے ہماری ہر عبادت کو کمزور سمجھنے کی توفیق دے. ہم عمل کر کے بھی یوں سمجھے کہ ہمارا عمل بہت تھوڑا ہے، اور جتنا تھوڑا بہت ہم نے کی ہے اللہ کی چاہت سے، اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم نے تھوڑا بہت کی ہے، پھر بھی اس میں بہت سارے کمی ہے، بہت سارے کوتاہی ہے. جس طرح اللہ کی حق ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم سے نہیں ہوا ہے. ہم ناقص ہے، ہم کمزور ہے، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہے. یہ سوچ کر اللہ سے گڑا کر اللہ سے اچھا عمل کرنے کی توفیق مانگنا چاہیے اللہ سے. بہت بڑی قیمتی دولت ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے. اگر یہ نعمت کسی کو مل جاتی ہے تو بڑی قسمت والا ہوتا ہے. عجیزی، نمرتا، بنوئی،
جی یہ ساری چیز جو ہے بہت قیمتی نعمت ہے، اور اخلاق، اچھی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، جی فضول کی باتوں سے بچ کے رہنا، بیکار کی باتوں سے، بے مطلب کی باتوں سے، برائی دوسرے کی برائی کی تذکرہ سے، غیبت چغلی سے اپنی زبان کو بچانا، اپنے کان کو بچانا، جہاں فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں، دنیا کی فضولیات میں جہاں فضول کی باتیں جہاں ہو رہا ہو، اکثر دیکھا جاتا ہے ہمارے محلے میں، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، بیکار کی باتوں میں دنیا ہر کوئی الجھے رہتے ہیں، بیکار کی باتوں میں پریشان ہو کے مر جاتا ہے۔ اس آدمی سے اٹھنا بیٹھنا، اس کے پاس کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ہم ہر سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ خاص کر کے اللہ ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام چاہتا کیا ہے ہم سے؟ اللہ کا چاہت کیا ہے ہم سے؟ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ناکامی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اپنا زندگی کو خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہر برائی ہے ہمارے اندر۔ تو میرے دوستو اس پر ذرا غور کریں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کس راستے پہ چلنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، کس راستے پر جانے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے، اس پر ذرا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم تنہائی میں سوچیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا کرتویہ کیا ہے، اللہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، کچھ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کچھ نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کو لے کر ذرا غور فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے تنہائی میں۔ پھر کیا ہوگا، اللہ ہمیں جو ہے حق راستہ ہمارے سامنے کھول دے گا، کیا صحیح کیا غلط، یہ اللہ ہمیں سمجھ دے گا، پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی اللہ دے گا، ہم چاہیں گے تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، حق پر چلنے کی، غلط سے بچنے کی، اللہم آمین۔